السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ نماز نبوی شرعی کورس کے اس 9ویں کلاس جو آخری کلاس ہے میں حاضری دینے والے ہمارے مسلمان بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان لوگوں میں سے بنا لے جو اخلاص کے ساتھ شرعی علم کے حاصل کرنے کے لیے حسب استطاعت کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم شریعت، علم دین سے مالا مال فرمائے، اور رب العالمین ہم سبوں کو دنیا کے سارے مسلمان مردوں اور عورتوں، بچوں اور بچیوں کو ہر ظاہری اور باطنی اندرونی فتنوں سے محفوظ رکھے، ہر مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی پوری زندگی اپنے سچے دین پر، اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم اور دائم اور ثابت قدم رکھے، اور نیک موت نصیب فرمائے، آمین۔ نماز نبوی کے اس شرعی کورس میں آج جس مسئلے پر اختصار کے ساتھ گفتگو ہوگی وہ مسئلہ ہے نماز میں سجدے کے احکام اور مسائل۔ پچھلے کلاس میں رکوع تک کی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی تھیں، اور بات اس پر ختم کی گئی تھی کہ رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے امام سر اٹھائے گا یا منفرد سر اٹھائے گا، اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہیں گے، پھر سیدھے کھڑے ہوں گے اور رکوع کے بعد کی دعا پڑھیں گے۔ رکوع کے بعد سجدہ میں جائیں گے۔ سجدہ میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کے اندر جائیں گے، اور سجدہ جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اس طرح کریں گے۔ یہاں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سجدہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالی کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ سجدہ کے اندر بندہ اللہ تعالی سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سجدہ کے اندر کثرت سے دعائیں کرو، اور سجدہ کے اندر کی گئی دعائیں شرف قبولیت پاتی ہیں، اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔ سجدہ کے سلسلے میں جیسا کہ میں بتلا چکا ہوں کہ سجدہ یہ نماز کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہر رکعت کے ارکان میں سے ہیں۔
نماز کے ارکان میں سے ہیں۔ سجدہ کرتے وقت ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی پہلے گھٹنا رکھے زمین پر یا پہلے ہاتھ رکھے۔ اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن میری تحقیق کے مطابق اور علماء کرام کے آراء اور اقوال کے مطابق زیادہ راجح یہی لگتا ہے کہ سجدہ میں جاتے وقت زمین پر پہلے دونوں ہاتھ رکھے، اور اس میں نماز پڑھنے والے کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی ہیں، اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہلے دونوں گھٹنا رکھے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہلے دونوں ہاتھ رکھے۔ میری تحقیق کے مطابق سب سے پہلے دونوں ہاتھ رکھے اور سجدہ کے اندر سجدے میں جائے۔ اللہ کے رسول سجدے کے احکام میں سے سب سے پہلی اور بنیادی بات ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ چاہے سجدہ کرنے والا مرد ہو یا سجدہ کرنے والی عورت ہو، چاہے مرد کا سجدہ ہو یا عورت، چاہے سجدے میں مرد ہو یا عورت، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سجدہ کے اندر نماز پڑھنے والے مردوں اور عورتوں کے جسم کا صرف اور صرف 7 حصہ زمین کے اوپر رہے گا۔ 7 ہڈیوں پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی سجدہ کے اندر اپنے پورے جسم کے اعضاء اور جوارح میں سے صرف 7 انگ، 7 ہڈیاں زمین کے اوپر جمع کر رکھی جائیں گی، باقی سارا جسم اوپر ہوگا۔ زمین پر ان 7 ہڈیوں کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نہیں رکھا جائے گا، الا یہ کہ وہاں کوئی جسمانی مجبوری یا عذر ہو۔ جسمانی مجبوری ہے، آدمی سجدہ میں پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا یا جو اعضاء رکھنا چاہیے نہیں رکھ سکتا، تو یہ دوسری بات ہے۔ لیکن اگر جسمانی عذر نہیں ہے، کوئی جسمانی ایسی بیماری نہیں ہے جو رکاوٹ بن سکے، تو سجدہ کے اندر یاد کیجئے، میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت، صرف 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور کس کی جانب سے حکم ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے یہ حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے امتیوں کے لیے یہ حکم ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ کیا مطلب؟ یعنی سجدہ کے اندر اپنے جسم کی صرف 7 ہڈیاں سجدہ گاہ پر زمین پر میں رکھوں۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتلائی ان 7 ہڈیوں کی۔ نمبر 1، ناک اور پیشانی۔ ناک اور پیشانی، اور یہ دونوں ایک ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کی جانب اشارہ کیا، پیشانی کا، اور ناک کی جانب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ یعنی سجدہ کے اندر
नाक का और पेशानी का जमा कर रखना ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। ऐसा ना हो कि पेशानी रखी हो, नाक उठी हो। हालांकि नमाज के अंदर अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वो नाक, उनकी नाक जमीन से उठी होती है या बहुत ही दाल में नमक के बराबर हल्की सी लगी हुई होती है। नहीं, पेशानी और नाक ये दोनों एक हैं। इनको बाकायदा जमा कर, चिपका कर जमीन पर सजदा करने वाला मर्द या सजदा करने वाली औरत रखेंगे। ये एक हड्डी हुई। दो और 3 नंबर की हड्डी, दोनों हथेलियां। आप जानते हैं कि कलाई तक इसको हथेली कहा जाता है और कलाई से लेकर कुहनी तक इसको बाजू कहा जाता है। तो हदीस के अंदर है दोनों हथेलियां जमीन पर रहेंगी। सिर्फ हथेलियां, ये नहीं कि कलाई को रख लें या पेट को रख लें, दोनों हथेलियां। 3 हो गया। 4 और 5 नंबर हड्डी, दोनों घुटने, दाहिना घुटना और बायां घुटना, दोनों घुटने। और 6 और 7 नंबर हड्डी, दोनों कदम की उंगलियां इस तरह से कि वो जितना मुड़ सकती हैं किबले के जानिब मुड़ी हुई हों। ये 7 हड्डियां हैं। नंबर 1, नाक और पेशानी जमा कर। नंबर 2, दोनों हथेलियां। नंबर 3 नंबर, जो 5 गिनतियां हो जाती है, दोनों घुटने। और इसी तरीके से दोनों कदम की उंगलियां एकदम जमीन पर लगी हुई हो, चिपकी हुई हो, इस तरह से कि उंगलियों का किनारा, सिरा जितना आसानी से किबला की जानिब मुड़ सकती है उतना मोड़ा जाए। ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदे के अंदर किन हड्डियों पर सजदा किया जाए, सजदे में किन हड्डियों को जमीन पर रखा जाए, ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है और सही बुखारी की रिवायत है। यहां ये बात याद रखनी चाहिए कि मर्दों के लिए भी यही हुक्म है और औरतों के लिए भी यही हुक्म है। सजदा करने की कैफियत और तरीके के बारे में मर्दों और औरतों के सजदा के अंदर कोई डिफरेंस और कोई फर्क नहीं है। ये बात याद रखना चाहिए। वो हदीस जिसके अंदर ये बात जिक्र की जाती है कि औरतें सजदा के अंदर अपने बाजू को पेट से चिपकाए रखें और जमीन पर एकदम चिपकी रहें, ये पर्दा के ज्यादा मुनासिब है। ये हदीस काबिले दलील नहीं है। इस हदीस से दलील पकड़ने के लायक नहीं है, क्योंकि अजिल्ला मुहद्दिसीन ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है और कोई भी ऐसी सही रिवायत और हदीस नहीं मिलती है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के सजदा का तरीका मर्दों के सजदा के तरीके से मुख्तलिफ बताया हो। अल्लाह के रसूल ये बात याद रखिएगा, हमेशा ये हदीस याद रखें कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मती मर्दों और औरतों को बाकायदा हुक्म दिया है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम वैसे ही नमाज पढ़ो जैसा कि मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अज़वाजे मुतहरात ने और सहाबियात ने, सारे के सारे लोगों ने सजदा के अंदर रब्बे कायनात के हुक्म पर अमल करते हुए सिर्फ 7 हड्डियां रखी हैं, जिसको मैंने तफसील के साथ बिठाया। चुनाचे अगर कोई औरत चिपक के नमाज पढ़ती है, सजदा के अंदर अपने बाजू को बगल से चिमटा लेती है या जमीन से चिमट जाती है, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म
اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کے حکم کے بالکل خلاف کرتی ہے، جو قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ بات ہوگی کہ سجدہ کے اندر صرف 7 ہڈیاں مرد اور عورت زمین کے اوپر رکھیں گے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ میں دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھا ہے۔ سجدہ کے اندر دونوں ہاتھ کو کہاں رکھیں گے؟ کندھے کے برابر۔ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور ان کی انگلیوں کا آخری صلہ سر سے بھی آگے ہوتا ہے۔ سجدہ کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ رکھتے تھے اپنے دونوں کندھوں کے برابر رکھتے تھے، اور یہ سنن ترمذی اور سنن ابو داود کی صحیح روایت ہے۔ تیسری بات، سجدہ کے احکام و مسائل سے متعلق یہ بات جان لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا ہے۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان، جیسے ایسا سجدہ کیے اور بیچ میں دونوں ہاتھ ہوں، کندھے کے برابر رکھا ہے، اور اپنے سر یعنی کندھے کے برابر یا تھوڑا سا آگے، اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں کے برابر رکھا ہے، درمیان میں رکھا ہے، بیچ میں رکھا ہے، اور یہ ابو داود کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ سجدہ کے احکام سے متعلق ایک تیسری بات ہم اور آپ یہ جان لیں کہ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملی رکھیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی چمٹی ہوئی رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ وہ انگلیاں اس طرح رکھتے ہیں، اس طرح رکھتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق کہ ساری انگلیاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ایک دم سمٹی ہوئی ہوں، ملی ہوئی ہوں، کندھے کے برابر ہوں، اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کرنے والے مرد اور عورت کا سر ہو، اور یہ بالکل قبلہ کے جانب ہوں، بالکل سیدھے قبلہ کے جانب ہو۔ یہ نہیں کہ ایسی مڑی ہو یا ایسی مڑی ہو یا ایسی مڑی ہو اور یا خالی انگلی رکھ دیا جائے، نہیں، ہتھیلیوں کو رکھنا ہے، ہتھیلیوں کو رکھنا۔ بہت سارے خالی انگلی رکھے رہتے ہیں، بہت سارے خالی اس طرح رکھے رہتے ہیں، نہیں، بالکل دیکھ لیجئے انگلیاں بالکل۔ رکوع کے اندر کیا بتلایا گیا تھا؟ انگلیاں بکھری ہوئی ہوں گی اور گھٹنے کو پیچھے دبایا جائے گا۔ سجدہ کے اندر سنت یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں بالکل سمٹی ہوئی ہو، اور بالکل ہاتھوں کی انگلیاں سمٹی ہو، اور زمین پر دونوں ہتھیلی ہو، اور بالکل سیدھے قبلہ کے رخ ہوں۔ یہ سجدے کے احکام و مسائل میں سے ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے بیہقی کی بھی ہے، اور علامہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ سجدہ کے احکام و مسائل سے متعلق ایک چوتھی بات ہم اور آپ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں اپنی ہتھیلیوں، گھٹنوں اور انگلیوں کے سرے کو زمین پر ٹکایا ہے۔ میں نے بتلایا نا، زمین پر ٹکایا ہے، یعنی جمع کے رکھا ہے، خوب ٹکایا ہے، اور یہ ابن خزیمہ کی صحیح روایت اور ابو داود کی صحیح، یعنی خوب ٹکا کر کے، جمع کر کے، جیسے کہ دیوار اٹھاتے وقت ایک معمار بنائی اب اینٹ کو باقاعدہ چپکا دیتا، ایسے ہی۔ یہ نہیں کہ خالی انگلیاں ہوں، خالی گھٹنا یہ ہو، یہ سب نہ ہو، خالی ہتھیلیاں نہ ہوں۔ سجدے کے احکام و مسائل میں سے ایک بات، جیسا کہ میں نے بتلایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں، اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی۔ چوکنا رہیے گا، ہوشیار رہیے گا۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اور جب نماز نبوی کے مانند ہوگی،
اخلاص میں، خشوع اور خضوع میں، ارکان واجبات اور سنن میں، تب دربار الہی کے میں قبول ہوگی۔ کیونکہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ یعنی سجدہ کے اندر پیشانی بھی جما کے رکھنا ہے اور ناک بھی رکھنا ہے، اور پیشانی بار بار رکھنے سے پیشانی پر داغ پڑ جاتا ہے۔ پیشانی کے سجدے کے داغ کو دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ آدمی زمین پر ناک رکھتا ہے کہ نہیں۔ اگر ہم سجدہ میں یہ ماتھا رکھیں گے تو ناک نہیں رکھیں، بالکل یہ حصہ رکھنا چاہیے، ماتھا اور ناک، اور جمانا چاہیے۔ یہ نہیں ڈرنا چاہیے، خاص طور پہ عورتیں کہ ناک میری چپٹی ہو جائے گی، بچیوں کو نہیں ڈرنا چاہیے کہ ناک جما کے رکھیں گے تو چپٹی ہوگی تو میں بدصورت ہو جاؤں گی۔ نہیں، یہ نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق جتنے ہی ہم خوبصورتی کے ساتھ نماز ادا کریں گے اتنا ہی ہمارا دل خوبصورت ہوگا، ہمارے چہرے خوبصورت ہوں گے، ہمارے اعضاء و جوارح حسین و جمیل ہوں گے، اور اتنا ہی ہمارے عمل خوبصورت ہوں گے۔ ایک مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ جب اسے کوئی صحیح حدیث مل جائے، نبی کی کوئی صحیح حدیث سے ثابت سنت مل جائے، تو اپنے پہلوں کا، اپنے بوڑھوں کا، آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دینا چاہیے، تقلید سے توبہ کر لینا چاہیے، اور نبی کی سنت پاک پر قربان ہو جانا چاہیے۔ سجدے کے احکام و مسائل میں سے ایک مسئلہ اور جان لیجئے، سجدے میں ایڑیوں کو کیا الگ الگ رکھیں یا دونوں قدم سمٹا کے رکھیں؟ سجدہ کے اندر میں نے بتلایا کہ دونوں قدم کی انگلیاں قبلہ کی جانب جتنی مڑ سکتی ہیں اتنی مڑیں گی۔ اب قدم الگ الگ رکھا جائے یا سمٹا کے رکھا جائے، تو اس سلسلے میں اختلاف تو ہے، لیکن زیادہ راجح اور صحیح یہی ہے کہ دونوں قدم آپس میں سمٹے ہوئے ہوں، دونوں قدم آپس میں سمٹے ہوئے ہوں، اور ران یہ الگ الگ ہوں، قدموں کو سمٹائے رکھنا چاہیے۔ زیادہ صحیح بات یہی ہے، جیسا کہ بیہقی کی روایت ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو قدم کو دونوں جب رکھیں تو زمین پر تو جمائے ہی رکھیں، بلکہ اس کو دونوں میں کوئی جگہ باقی نہ رکھیں، سمٹا کر کے رکھیں۔ اور اسی طریقے سے ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا غور سے سنیے گا، اپنے بازوؤں کو بغلوں سے نہ ملاتے تھے۔ یہ روایت ابو داود کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ سجدہ کے اندر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو بغلوں سے بالکل الگ رکھتے تھے، اور میں نے شروع میں بتلایا ہے بازو کسے کہتے ہیں، یہاں سے لے کر کے کوہنی تک اس کو بازو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے سینے اور پیٹ کے بغل سے، جس کو بغل بولا جاتا، بالکل الگ رکھتے تھے، جدا رکھتے تھے۔ اپنے بازوؤں کو نہ زمین سے چپٹاتے تھے اور نہ بغل سے چپٹاتے تھے، نہ سینے اور پیٹ کے نیچے جو یہ حصہ ہوتا ہے یہ حصہ اس سے نہیں چپٹاتے تھے، بلکہ ایک دم الگ رکھتے تھے۔ یہاں تک کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو آپ کے بغل کی سفیدی اور چمک
جھلکنے لگتی تھی اور نظر آتی تھی، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کے اندر اپنے سینے اور اپنے پیٹ کو اوپر اٹھائے رکھتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ سجدہ کے اندر اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے بازو کو زمین پر بچھا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ چاہے وہ مرد ہوں اور چاہے وہ عورت، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سجدہ کے اندر اپنے بازوؤں کو کتوں کے مانند بچھانے سے منع فرمایا ہے۔ کتا جب بیٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنا دونوں اگلا ہاتھ، جس کو ہم پیر کہتے ہیں، وہ بچھا لیتا کہ نہیں بچھا لیتا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سجدہ کے اندر اپنے بازو کو بچھانے سے۔ چنانچہ سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلائیوں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے، بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوؤں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ پیچھے کی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، اور پاؤں کے انگلیوں کے سرے قبلے کی جانب موڑے رکھتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زحمت تھوڑی کرو، بخاری شریف اٹھاؤ، صحیح مسلم شریف اٹھاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ نماز کے اندر کیسے ہوتا تھا، کتنی ہڈیاں رکھتے تھے، کس طرح کرتے تھے، اسے دیکھو اور پڑھو۔ جو بخاری شریف کے اندر مل جائے، جو صحیح مسلم کے اندر مل جائے، اسے لے لو۔ تو چنانچہ یہ خصوصی بات یاد رہے، خاص طور پہ عورتیں جو ہمارے سماج کے اندر جاہلانہ فتوے کی وجہ سے، تقلید کی بنیاد پر، علماء پرستی کی وجہ سے عورتیں بالکل چمٹ کر سجدہ کرتی ہیں، اپنے ہاتھ کو اپنے رانوں سے یا زمین سے چمٹا لیتی ہیں اور بغل کو چمٹا لیتی ہیں، کھلم کھلا سراسر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم کی مخالفت ہے۔ چنانچہ جب ہم سجدہ کریں گے تو زمین پر دونوں ہتھیلیاں رکھیں گے، بازو کو زمین پر قطعاً نہیں بچھائیں گے، اور پیٹ کو اور نہ ران پہ لگائیں گے، اٹھائے رکھیں گے، اور پیٹ کو، سینے کو زمین سے بالکل اٹھائے رکھیں گے، جتنا اٹھا سکتے ہیں اتنا نہ اٹھا لے کہ پیشانی اور ناک اٹھ جائے یا ہتھیلی اٹھ جائے، بلکہ اللہ کے رسول کے بغل کے پیچھے سے سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ بکری کا بچہ آسانی کے ساتھ زمین پر چلتے ہوئے اللہ کے رسول کے پیٹ مبارک، سینے مبارک کے نیچے سے نکل جا سکتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا طریقہ۔ یہاں ایک بات اور بتلا دوں کہ جو کچھ لوگ یہ بکواس کرتے ہیں، برا نہ لگے آپ لوگوں کو، میں نے اس کو بکواس کہا ہے، کہ عورتوں کا پردہ نماز کے اندر ضروری ہے، چنانچہ عورتیں جب چمٹ کر سجدہ کریں گی تو ان کے سینے کا، ان کے پیٹ کا زیادہ پردہ ہوگا، لہذا اس ضعیف روایت کی بنیاد پر عورتیں چمٹ کے سجدہ کریں تاکہ ان کی بے پردگی نہ ہو۔ یہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں چمٹ کے سجدہ کریں گے، وہ یہ لوگ ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر یہ بکواس کرتے ہیں۔ بکواس ہے۔ میری ماؤں اور میری بہنوں اور سامعین کرام، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بالغ عورت کی نماز بنا دوپٹہ کے نہیں ہوگی، اور وہ بھی ہلکا دوپٹہ نہیں، جارجٹ والا، نیٹ والا، موٹا کہ بال نہ دکھے، بدن نہ جھلکے۔ بنا دوپٹہ کے، بنا اوڑھنی کے عورت کی نماز نہیں ہوگی، ہے بات کی نہیں ہے؟ نماز کے اندر عورت جب اپنی اوڑھنی اوڑھے گی، اوڑھنی خالی گلے میں نہیں، آج فیشن ایبل لڑکیوں کے مانند
جیسے ہم لوگ بکری جب چرانے جاتے تھے تو سر پر باندھنے کے لیے رومال ڈال لیتے تھے، آج تو بھائی دوپٹہ نہیں، آج تو رومال ہے۔ ہاں، دوپٹہ وہ ہوتا ہے جو چوڑا ہو، کشادہ ہو، موٹا ہو، تاکہ دوپٹہ ہے سر کے پردے کے لیے، سینے کے پردے کے لیے، مونڈھوں کے پردے کے لیے، ہے بات کی نہیں ہے؟ تو نماز کے اندر عورت جب دوپٹہ اوڑھے گی تو اس کا پردہ نہیں ہوگا۔ کیا کوئی دوپٹہ اٹھا کر جھانک کر جائے گا دیکھنے؟ سجدے کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر عورت سجدہ کرے تو کون سی بے پردگی ہو رہی ہے؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ شلوار پہنے ہوئے ہے، لمبی قمیص پہنے ہوئے ہے، بلکہ وہ موٹا لمبا چوڑا دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہے، اب کون سی بے پردگی ہے بھائی؟ دوسری بات، عورت نماز کہاں پڑھے گی؟ گھر میں، گھر کے کسی کونے میں، یا مسجد کے اندر جائے گی شوہر کے اجازت سے تو وہ اس جگہ جہاں عورتیں ہوں گی، مرد نہیں ہوں گے۔ اور اگر اجنبیوں کے سامنے سفر وغیرہ میں، ٹرین وغیرہ میں نماز پڑھ رہی عورت تو پورے پردے اور شرعی نقاب اور برقعے میں ہوگی۔ تو اگر سجدہ نبی کے طریقے کے مطابق صرف ہتھیلیاں رکھتی ہے، صرف گھٹنے رکھتی ہے، صرف ناک و پیشانی رکھتی ہے، صرف قدم رکھتی ہے، بازو کو زمین سے اور بغل سے الگ رکھتی ہے، اور پیٹ اور سینے کو ران سے اور زمین سے جدا رکھتی ہے کہ بکری کا بچہ گزر جائے، تو کون سی بے پردگی ہوگی؟ یہ فتویٰ دینے والوں کے عقلوں پر پردہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ ہم تو یہی کہیں گے۔ چنانچہ میری ماں اور بہنوں، یہ سجدے کے چند احکام تھے جو میں نے آپ حضرات کو بتلایا۔ سجدے کے اندر یہ بات یاد رہے کہ بہت ساری دعائیں ہیں، انہی دعاؤں میں سے کم ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا سجدہ کرنے والا مرد اور عورت۔ سجدہ کے اندر قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کی نیت سے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ رکوع اور سجدہ کے اندر تلاوت کی نیت سے کوئی قرآنی آیت کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ رکوع کی جو دعائیں ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اسی طریقے سے اور دوسری بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی قرآنی آیت ایسی ہے جس کے اندر دعا ہے تو ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ جس کا کہنا کم سے کم ایک مرتبہ واجب ہے، کہنے کے بعد دعا کی شکل میں قرآنی آیتیں بھی دعا کی شکل میں پڑھ سکتی ہے، جیسے پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سجدہ کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اب ایک سجدہ کر لینے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنے والا امام ہو یا مقتدی ہو یا اکیلے نماز پڑھنے والا ہو، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور سجدے سے اٹھنے کے بعد جو بیٹھنے کی کیفیت ہوگی وہ یہ کہ دونوں ہتھیلیاں چاہے اپنے گھٹنے پر رکھیں اور چاہے اپنے ران پر رکھیں، دونوں جائز ہے۔ اور بائیں پیر کو بچھا لیں گے، بائیں پیر کو ایسے بچھا لیں گے چٹھے کے نیچے، اور داہنے پیر کو کھڑا کر لیں گے۔ ایک چٹھا بائیں پیر کے پیر پر ہوگا جو بچھا ہوا ہے، اور دوسرا چٹھے کا دوسرا حصہ داہنے قدم پر ہوگا جو کھڑا ہوا ہے۔ یہ سجدہ کے اندر بیٹھیں گے۔ یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ سجدے کے بعد، پہلے سجدے کے بعد جو اٹھیں گے اور بیٹھیں گے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، جلسہ یا جلسہ کہا جاتا ہے، بیٹھک، اور یہ واجب ہے۔ اور اس کے اندر ایک دعا پڑھیں گے جو بڑی پیاری دعا ہے، رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی، یا رب اغفر لی پڑھیں گے۔
پہلے سجدہ سے اٹھنے کے بعد سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور اس کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق دونوں سجدے کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھیں گے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ دیکھا کیا جاتا ہے کہ پہلے سجدے سے اٹھے فوراً گئے نیچے، کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ نماز کے اندر میں بار بار کہتا ہوں، اعتدال، اطمینان، سکون یہ نماز کا رکن ہے۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع نماز کی جان، نماز کی چاشنی اور نماز کی مٹھاس ہے۔ نماز کے اندر عجلت پسندی نہیں، جلد بازی نہیں، یہ کوئی نوکری یا ڈیوٹی بجانا نہیں کہ مارو بھاگو، نہیں، یہ نماز کے اندر رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ توفیق دے ہم لوگوں کو۔ نماز کے اندر تو ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں بھلا دیں، اور شیطان سب سے زیادہ انسان کو، نماز پڑھنے والے کو نماز ہی سے غافل کرے گا۔ بات دو جملے میں سن لیجئے، شیطان سب سے زیادہ کس معاملے میں بہکاتا ہے؟ ایمان کے معاملے میں۔ وہ چاہتا کسی طرح ان کے اندر کفر آ جائے، شرک آ جائے، اللہ محفوظ رکھے۔ اور نماز جیسی اہم ترین عبادت جو ایمان کے بعد دوسرا رکن ہے، توحید کے بعد اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے، اس کے اندر نماز پڑھنے میں غفلت برتنے کی تعلیم دیتا ہے، بھلاتا ہے اور دلوں کو ادھر ادھر گھوماتا ہے اور بہت سارے وسوسے دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ نماز کا پابند بنا لے۔ تو دونوں سجدے کے درمیان بیٹھیں گے، جس کو جلسہ کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعا پڑھی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی عظیم ترین دعا ہے وہ دعا جو دونوں سجدے کے درمیان والی بیٹھک میں پڑھنے کا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور یہ روایت ابو داؤد، یہ دعا آپ ابو داؤد کے اندر پائیں گے، ترمذی کے اندر پائیں گے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ اس دعا کے اندر میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، دنیا اور آخرت کے سارے خیر کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ بلکہ یہ دعا تو سجدے کے اندر بھی کی جا سکتی ہے، یہ دعا جب بھی کریں چلتے پھرتے کی جا سکتی، کرنا چاہیے۔ دنیا اور آخرت کی دونوں خیر، دونوں بھلائیوں کو اس دعا کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ دیکھیں، اللہم اغفر لی، اللہ تو ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، آخرت کی بھلائی، وارحمنی، میرے اوپر مہربانی کر، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وعافنی وہدنی، اور اللہ مجھے ہدایت دے۔ دنیا کے اندر، جب دنیا کے اندر ہدایت مل جائے گی تو آخرت کے اندر کامیابی مل جائے گی۔ وعافنی، اللہ مجھے سلامتی دے، مجھے عافیت دے، کینسر سے بچا، ٹی بی سے بچا، کورونا سے بچا، کھانسی بخار و زکام سے بچا، اور ظالموں کے ظلم سے بچا، پڑوسیوں کی زیادتی سے بچا، ہر طرح کی عافیت دے دے، ہر طرح کی سلامتی دے دے۔ ورزقنی، اللہ ہمارے رزق میں کچھ سادگی پیدا کر دے، ہمیں غربت سے بچا لے، ہمیں فقر و فاقہ سے بچا لے، ہماری تنگ دستی کو دور کر دے، ہمارے رزق میں کچھ سادگی کر دے، ہمارے گھروں میں خوشحالیاں، مال اور امن و سکون کی شکل میں بھر دے۔ دنیا اور آخرت کی دونوں بھلائیاں اس دعا کے اندر ہے۔ جی اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدے کے درمیان سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں، یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، دونوں سجدہ کے درمیان، اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ ہمیں یاد رہے، سجدے کے اندر پورا اطمینان اور پورا سکون ہونا چاہیے۔ جب جلسہ کر لیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر کے دوسرے سجدے میں جائیں گے
اور دوسرا سجدہ بھی ویسے ہی کریں گے جیسا کہ پہلا سجدہ کیا تھا، اور اس میں وہی پڑھیں گے جو پہلے سجدے میں پڑھا تھا، اور پھر دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اٹھیں گے، اور ڈائریکٹ دوسری رکعت کے لیے قطعاً کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ تھوڑی دیر ویسے ہی بیٹھیں گے جیسا دونوں سجدے کے درمیان بیٹھے تھے، جس کو آرام کی بیٹھک یا جلسے استراحت کہتے ہیں۔ اور جلسے استراحت کے اندر کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے پڑھا۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے، یعنی دوسرے سجدہ سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہہ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے وہی، اور اللہ اکبر جو دوسرے سجدے کے بعد ہم نے کہا تھا وہی کافی ہوگا، اور کھڑے ہونے کے لیے دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے، تو پھر کھڑے ہونے کے لیے اللہ اکبر نہیں کہنا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تو یہ ہو گیا جلسے استراحت۔ اس طریقے سے 2 رکعت ہم نے مکمل کر لیا۔ یہاں یاد رہے کہ دعائے ثنا یا دعائے استفتاح جو پہلی رکعت میں ہم نے پڑھا تھا، دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے۔ دعائے ثنا صرف پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جائے گی۔ آپ کوئی بھی نماز پڑھ، پہلی رکعت میں جنازہ کی نماز کے علاوہ، جنازہ کی نماز میں صحیح حدیث سے دعائے ثنا کا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ جنازہ میں تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً سورہ فاتحہ بسم اللہ کر کے، باقی ساری نفل اور فرض نمازوں کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ۔ اور اگر دعائے ثنا پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں گے، کیونکہ نمازوں کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا کا پڑھنا رکن نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد ہم تشہد کریں گے۔ تشہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو الحمد شریف اور قرأت شروع کرتے۔ دوسری رکعت میں 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد ہم تشہد کے لیے بیٹھیں گے۔ بیٹھک کیسی ہوگی؟ جیسے دونوں سجدہ کے درمیان بیٹھے تھے، یعنی اپنے بائیں پیر کو بچھا لیں گے اور بائیں چٹھے کو اس کے اوپر رکھ لیں گے، اور داہنے پیر کو کھڑا کر لیں گے قدم کو، اور داہنا چٹھا اس کے اوپر رکھ لیں گے۔ یہ پہلے تشہد کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد دوسری رکعت کے دوسرے سجدے، یاد رکھیے گئے، وضاحت میں کر دیتا ہوں، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے تھے۔ کس طرح؟ بایاں پیر بچھا لیتے تھے اور اس پر بیٹھتے، اور دایاں پیر کھڑا کر لیتے تھے اور داہنے چٹھے کو اس کے اوپر رکھ لیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ تشہد کے اندر بیٹھنے کا یہ طریقہ یاد رہنا چاہیے، اور یہ ایک ہی روایت سے نہیں، کئی روایتوں سے یہ بات ثابت ہے۔ تشہد کے اندر جب بیٹھیں گے تو دونوں ہاتھوں کو اجازت ہے چاہے گھٹنے پر رکھیں اور چاہے ران پر رکھیں۔ مردوں کے لیے بھی یہی بات ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی بات ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق، جو صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم کی روایت ہے، تشہد کے اندر یہ دعا پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا
وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہی دعا ہم پڑھیں گے جس کو تشہد کہتے ہیں. اور تشہد اول میں اتحیات بھی کہتے ہیں، تشہد بھی کہتے ہیں. اس دعا کا پڑھنا واجب ہے. اس دعا کا پڑھنا تشہد اول میں واجب ہے. چنانچہ یہ دعا ہمیں یاد کر لینا ہے. ایک مسئلہ اور ہے کہ جب ہم تشہد میں بیٹھیں تو یہ شہادت کی انگلیاں کہاں حرکت دیں، کہاں ہلائیں. دیکھیں شہادت کی انگلی چاہے وہ تشہد اول ہو یا تشہد ثانی، 3 رکعت کے بعد والی تشہد یا 4 رکعت کے بعد والی یا پہلی 2 رکعت کے بعد والی تشہد، دونوں تشہد میں کسی بھی دعا کے جملے پر ایک بار ہلا دینا کافی ہے. کیا میں نے کہا؟ دعا کے جملے پر ایک بار ہلا دینا کافی ہے. جیسے آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں، السلام علیک ایھا النبی پر بھی ہلا سکتے ہیں کیونکہ یہ دعا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پہ بھی ہلا سکتے ہیں کیونکہ یہ دعا علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے نہیں کہا. تو یہ کافی، ایک بار ہلا دینا یہ کافی ہے، جائز ہے. پرنتو مگر افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے، زیادہ اجر اور ثواب کس میں ہے؟ صحیح روایتوں اور حدیثوں کی روشنی میں اس کا جواب یہ ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ از ابتدا تا انتہا اس کو ہلکا حرکت دیتے رہیں، شہادت کی انگلی کو. جیسے اتحیات کے اندر بیٹھیں اسی وقت سے لے کر کے تیسری رکعت کے کھڑے ہونے تک، یعنی اتحیات ختم ہونے تک، یا آخری تشہد ہے تو سلام پھیرنے کا ارادہ کرنے سے پہلے تک برابر کانٹینیو اسے ہلانا افضل ہے. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول کانا یدعو بہا، اس کے ذریعے دعا کرتے تھے. اور صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول از ابتدا تا انتہا، شروع سے لے کر کے آخر تک حرکت دیتے تھے، ایسے انداز سے حرکت دیتے تھے. 2 وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے، اور دوسری وجہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اس سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور شیطان کے زمین پر انسانی نمائندوں میں سے یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو ہلاک و برباد کرے. اسرائیل کے سنی مسلمانوں پر جس طرح یہودی ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اور ان کی آواز میں آواز اور ان کی طاقت میں طاقت ملا کر جس طرح شیعہ اور رافضی سنی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی دے دے اور آخرت کے اندر تو بدلہ انہیں ملے گا. اللہ مومنوں کے دلوں کو سکون اور اطمینان دے دے، ان کے اوپر اپنا قہر اٹھا کر، اپنا زمینی اور آسمانی عذاب اٹھا کر اللہ ظالم یہودیوں کو، ظالم یہودیوں کے تعاون کرنے والوں کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے، فرعون اور حامان اور قابیل جیسے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دے. اللہ انہیں اندھا کر دے، اللہ انہیں بہرا کر دے، اللہ ان کے خونوں کو ان کے جسموں میں جما دے، اللہ ان کے خونوں کو ان کے دماغوں میں جما دے اور بیت المقدس کو آزاد فرما دے. اور اس بیت المقدس کے اندر اللہ ہم سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ہدایت دے اور ان کے رائے کو مضبوط کرے اور مل جل کر ان کو سعودی عرب کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر سعودی عرب کی طرح اسرائیل کو بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسرائیل سے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی توفیق عطا فرما اور آزاد فرما دے. تو اس شہادت کی انگلیاں جو ہم تشہد میں حرکت دیتے ہیں، اس سے شیطانوں کو اور یہودیوں کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے.
تشہد کے اندر مسئلہ بیان کر کے ختم کرا، باقی انشاءاللہ اگلا جب کورس شروع کروں گا تب اس میں بیان کروں گا۔ تشہد کے اندر نماز پڑھنے والے کی نگاہ کہاں ہو، دونوں جگہ رکھ سکتے ہیں، یا تو شہادت کی انگلی پر یا تو سجدہ کرنے کی جگہ پر۔ نماز تشہد کے اندر نماز پڑھنے والا مرد یا نماز پڑھنے والی عورت اپنی نگاہ کو یا تو سجدہ کی جگہ پر رکھے، دائیں بائیں اوپر نیچے کنارے کونے نہیں، بالکل دل لگا کے، اور یا تو شہادت کی انگلی پر، اور یا تو اس طرح کرے کبھی سجدے کی جگہ پر اور کبھی شہادت کی انگلیوں پر۔ اور یقیناً اگر ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تشہد کے اندر اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھے، پوری نماز میں سجدے کی جگہ پر رکھنا، صرف تشہد کے اندر یہ کہ سجدے پر رکھے، سجدے کی جگہ پر رکھے یا انگلی پر، تو بالکل دنیا کے سارے وسوسوں سے، شیطانی سارے وسوسوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یہ ہوئے سجدے کے احکام، اور یہ اس کورس کا آخری درس تھا۔ انشاءاللہ العزیز پھر اعلان آئے گا دوسرے کورسوں کے لیے، اور بعض بہنوں اور بعض بھائیوں کا حکم ہے کہ باقی نماز کے مسائل جو ہے اگلے کورس میں ضرور بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ ادارے سے میں اپنے سینٹر سے اجازت لے کر یہی کورس پھر سے کروں گا۔ آگے جو مسائل باقی بچے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس میں حاضری دینے والوں کی حاضری کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کے نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور نماز نبوی کے مانند ہمیں اپنی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔